وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کی معیت میں رہتے ہیں، خشیت میں رہتے ہیں، رکوع اور سجود میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مجلس اور سنگت اور صحبت اپنانی ہے تو ہمیشہ نیکوں کی سنگت اور صحبت میں رہا، اور انسان جب اچھوں کی سنگت اور صحبت میں رہتا ہے تو وہی رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اس سے بڑا عملی نمونہ اور کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا سے صرف نظر کر دیں، آنکھیں بند کر دیں، اس مجلس کو اپنی نظروں میں ایک لمحے کے لیے جما لیں کہ ایک شخص نے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، کتنوں کے نصیب اچھے کیے ہیں، کتنے کی زندگیوں میں برکتیں آئی ہیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا کتنا علاج ہوا، کتنا انہیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ وہ عمل جو تمہیں اللہ کے زیادہ قریب کرتے، جو تمہاری زندگیوں میں سب سے زیادہ پاکیزگی لے آئے اور جو درجات میں تمہیں سب سے بلند لے جائے اور جنت اور سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہی وہ عظیم نعمت ہے جو اجڑے دلوں کو نور عطا کرتا ہے۔ یہ ایک بات رب کائنات نے حکماً ارشاد فرمائی کہ ہمیشہ اچھوں کی سنگت اور صحبت میں جڑے رہا کرو۔ اس کی مثال آپ سنتے ہیں اصحاب کہف کے اس کتے کی ہے۔ انسان تو درکنار، وہ جو جانور ہے وہ بھی اگر اچھوں کی سنگت اور صحبت میں رہتا ہے تو اس کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ آخری بات یاد کر دوں، یہی حکم ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ لوگوں کبھی بھی اس شخص کی اطاعت نہ کرنا، کبھی اس کی فرما برداری نہ کرنا، کبھی اس کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ولی کی پہچان دیکھنی ہے تو دیکھو جس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا، جس کے چہرے پر اللہ کا نور چمکتا ہو اور سر تا پا اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی زندگی بسر کرتا ہو، اس سے بڑی اللہ کے ولی کی کوئی اور نشانی نہیں۔ اور کبھی بھی اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو اللہ کی محبت اور محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ایسی عظیم شخصیات کی قدر کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، ان کی مجالس اور محافل میں آ کر اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ وما علی البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور راتوں کو سوتے ہوئے اپنی کروٹیں بدلتے ہوئے بھی یاد رکھتے ہیں۔ یہ اعزاز اور یہ مقام اللہ کے بندوں میں سے خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وگرنہ اکثر تو ایسا ہی ہے کہ جاگتے ہوئے بھی لوگ غافل ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی شان اور شوکت یہ ہے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میری
آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، یعنی آنکھوں میں نیند بظاہر آ بھی جائے تو میرا دل نہیں سوتا ہے، دل جاگتا ہے۔ تو اعتبار دل سے ہے، جس کا دل بیدار ہے وہ شخص بیدار ہے، اور جس کا دل غافل ہے، سویا ہوا ہے یا مردہ ہے تو وہ شخص غافل ہے، سویا ہوا ہے، مردہ ہے، چاہے جہاں مرضی چل پھر رہا ہے، آپ کو کسی بھی حال میں بظاہر نظر آ رہا ہے۔ تو اصل معنی میں اور حقیقت میں وہی لوگ زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے واضح فرمایا، اللہ اکبر۔